السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تعلقات کی مختلف بنیادیں ہوتی ہیں۔ ماں اور بیٹی کے تعلق میں مثال کے طور پر بیٹی کے اندر احترام ہونا چاہیے، ماں کے اندر محبت اور شفقت ہونی چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں باہم ہمدردی، محبت اور اعتماد کی فضا ہونی چاہیے۔ بہن بھائیوں کے درمیان اخوت، محبت اور باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمسایوں کے ساتھ اور اسی طرح دیگر تعلقات جو ہیں انسانی، ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بنیادیں اور کچھ روابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنا جائزہ یہاں پر لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ اس میں پہلی بنیاد اور پہلا تعلق ایمان کا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں قرآن پاک کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا جب تک ہمارا ایمان کا تعلق نہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اس وقت تک ہمارا تعلق ادھورا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی، اور ہم صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کے بعد آگے کیا ہونا چاہیے اور کون سا تعلق ہونا چاہیے؟ تو اس تعلق کو قرآن اطاعت کا نام دیتا ہے کہ صرف زبانی ایمان کافی نہیں جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، کیا ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو جب ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو، اللہ کی بات مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی چیزوں کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تو قرآن میں حکم ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث میں بات آئی ہے اس لیے دل چاہے تو مان لو، دل چاہے تو نہ مانو۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف اطاعت نہیں کہ آپ جس کام کا ہمیں حکم دیں ہم وہ کر لیں اور باقی چھوڑ دیں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہونا چاہیے۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کاموں میں ہوتی ہے جہاں پر کوئی حکم ہمیں ملتا ہے، یعنی بات مان لینا۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اتباع ان چیزوں میں جہاں پر آپ کا حکم نہیں ہے لیکن ہم ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کوئی انسان سب سے زیادہ پیارا ہے تو وہ اپنا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اب دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی اسٹیچو نہیں تھے کہ وہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ کس بنیاد پر پسند تھے؟ آپ کیوں پسند تھے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال، ان کی حرکات، ان کی عادات کی بدولت۔ لہذا اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، اگر ہمیں اللہ سے پیار چاہنا ہے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر بغیر کسی لاگ لپیٹ کے ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو، انہیں بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، اس کا اظہار کس طرح کرو، فاتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری عادات اپناؤ، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیں کہ ہم کتنی محبت کے دعوے کرتے رہے، دن بھر نعتیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سب سے سچی کتاب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں، وہ محبت نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کا اتباع نہیں۔ اتباع کس طرح؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے پھرنے میں، بات کرنے میں، معاملات میں، جو طریقہ آپ نے اپنایا وہی ہمیں اپنانا ہے، یہ ہے دراصل اتباع۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا اوپر والا بٹن کھلا چھوڑتے ہیں، وہ بند گلے کی قمیض ہوتی ہے، اس میں بٹن لگے ہوتے، اوپر کا بٹن کھلا چھوڑتے ہیں۔ جتنے صحابہ کرام اس محفل میں آتے ہیں وہ سارے اپنا بٹن کھول لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیوں کھلا ہے، کچھ نہیں، سب کھول دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو دراصل اتباع ہے، یہی تو محبت ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہن لی ہے تو سب صحابہ کرام انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی ہے تو آپ اتار دیتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کرتے کہ کیوں پہنی تھی اور کیوں اتار دی، ہمیں محبت ہے، جہاں آپ چلیں گے ہم بھی انہی قدموں پہ آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چوتھا اور آخری تعلق، پہلا ایمان، دوسرا اطاعت، تیسرا اتباع اور چوتھا محبت کا تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو گویا ہمارا ایمان کمپلیٹ اس وقت ہی ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو جائے گی۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس پر غور کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں یہ سب چیزیں، من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کون سا فیصلہ؟ تمہاری ذلت اور رسوائی کا، تمہاری دنیا میں پستی کا، تمہارے تنزل کا، اور آخرت میں تمہاری ہلاکت کا۔ اس لیے کہ ایک مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کو عزیز نہ کرے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ سب چیزوں کو میں چھوڑ رہی ہوں، صرف ایک گھروں کی مثال دوں گی۔ ہمیشہ میں یہی دیتی ہوں کہ خواتین کو سب سے زیادہ اپنے گھر پسند ہوتے ہیں، گھروں سے بہت محبت ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دن دہاڑیاں لگا دیتی۔ اب میں نہیں کہتی کہ گھروں کی محبت جو ہے وہ بہت غلط کام ہے اور ہونی نہیں چاہیے اور گھر آپ اجاڑ کے رکھ دیں اور سب گندا کر دیں، ہرگز نہیں۔
لیکن کسی بھی چیز کی محبت جب اسے اس سے زیادہ اہم کام سے روک دے وہ غلط ہوگی. اس کی پہلے بھی آپ نے مثال سنی ہوگی, پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ایک گلاس پانی میں 1 چمچ شوگر یا 1 کپ چائے میں آپ کو 1 چمچ پینا ہے, اس کی بجائے آپ 2 یا 3 ڈال دیتے ہیں, تو ہے تو شوگر ہی, لیکن وہ چائے آپ پی نہیں سکیں گے, آپ کا گلا جلنے لگے گا اس میٹھے سے, کیونکہ آپ تو 1 سے زیادہ پی نہیں سکتے. اسی طرح اگر گھر کی طرف توجہ دینا, صفائی کرنا نصف ایمان ہے, تو سارا وقت گھر ہی کی صفائی میں گزار دینا غلط ہے, اس سے وہ اسپائل ہو جائے گا. اس طرح کہ نمازیں ہماری جا رہی ہیں, دین کو سیکھنا سکھانا ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے, اللہ کی اطاعت صدقہ اور خیرات ہم نے سب روک رکھا ہے کہ ابھی ہمارے گھر کی فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوئی, فلاں, یعنی وہ تمام فرائض پیچھے جا رہے ہیں, اللہ کے حقوق پیچھے جا رہے ہیں, بندوں کے حقوق پیچھے جا رہے ہیں, اور ہم صرف گھر سجانے پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ سجانا نہیں, ہلاکت کی طرف لے جانا. تو اس چیز سے دراصل منع کیا گیا. صرف خواتین کی ایک آدھ مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, مردوں کو تو چھوڑیں, خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت تھی. بنو دینار کی خاتون تھی جس کا باپ, بھائی, شوہر سب کے سب جنگ احد میں شہید ہو گئے. اب دیکھیں نا, ایک عورت کے لیے یہی تو سہارے ہوتے ہیں, باپ نہیں تو بھائی, بھائی نہیں تو شوہر, یا دوسری طرح بالعکس. وہ آگے جا رہی ہیں, پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. انہیں بتایا جاتا ہے آپ کے شوہر شہید ہو گئے. کہتی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ. پھر وہ آگے جاتی ہیں, پھر بتایا جاتا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. پھر آگے جاتی ہوں تو بتایا جاتا ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے. کہتی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں حل کی. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور اس کے مقابلے میں ہم ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول یا دین کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا, اس پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ سب زندہ ہیں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات زندہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک سخت دل نے حضرت خبیب کے جگر کو چھیدا اور پوچھا کہو اب تم پسند کرتے ہو کہ محمد پھنس جائے اور میں چھوٹ جاؤں. خبیب نے نہایت جوش سے جواب دیا خدا جانتا ہے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میری جان بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے. اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی جو وقت کی کمی کے باعث میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.